السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس شروع کر دیں یا پھر انتظار ویٹ کرنا ہے اور اسٹوڈینٹس کا، یا وہ خود بخود شامل؟ جی آپ اسٹارٹ کیجیے، ہم شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور سیکھنے سکھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے نفع مند بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ جی اسکرین ہاں شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ میں موبائل سے کلاس دیتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس پہ زیادہ آسان لگتا ہے بنسبت لیپ ٹاپ کے۔ یہ شیئر ہو رہی ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آپ اسکرین شیئر کر دیں دوسروں کے لیے، میں لیکن آپ کو بک سے ہی پڑھاؤں گی، میرے پاس بک بھی پڑھی ہے تو میں تو اپنے بک سے ہی دیکھوں گی۔ آپ مجھے پیج نمبر ذرا اس میں سے بتائیے کہ آپ نے 41 کا۔ میرا میرا جو پیج نمبر ہے بک کا ہے وہ ہے 41، اور جو آپ نے ابھی اس سے پہلے جو تمرین کی تھی نا وہ ٹھیک تھی۔ آگے چلیں ذرا آپ، آگے چلیں، ہاں آگے چلیں اور چلیں، ہاں بس یہ روکیں، یہ روکیں، اس پہ پیچھے روکیں، پیچھے جائیں، یہ جس پہ لکھا ہوا اچشان، یہ والی ہاں یہ یہ والی، سر جی اقرا المثال یہ والی، یہیں سے غالباً پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ میں نے آپ کا جو لیکچر لاسٹ سنا تھا تو اس میں آپ لوگوں نے شاید یہیں تک کمپلیٹ کیا تھا، اس سے اوپر ایکسرسائز تک۔ آپ میں سے کوئی بتائے؟ آواز آواز آ رہی ہے آپ سب کو میری؟ جی آ رہی ہے جی جی صحیح ہے 42 پیج تک، 42 43 تک کیا تھا۔ یعنی کہ یہیں سے پڑھنا ہے نا اقرا المثال والی سے؟ جی جی ٹھیک ہے چلیں، آپ لوگ شروع کریں گے، میں بتاؤں گی تو کس طرح پڑھنا ہے آپ نے؟ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا یا پھر جس طرح ساری ایکسرسائز خود کروانی ہوتی ہے وہ کرواؤں؟ ایک فرسٹ ایکسرسائز آپ کروا دیجیے گا، پھر ہم جیسے ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، میں یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ بعض اوقات اسٹوڈینٹس خود پڑھتے ہیں، ٹیچر سے بیچ میں گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں یہاں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ، جیسے کیا خالد جی کرتے تھے کہ وہ تھوڑا خود کرا کے اب باقی کا ٹیچر اسٹوڈنٹ سے پوچھتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی مجھے سلو آ رہی ہے، تو شاید پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی نیٹ میں مسئلہ ہے یا، چلیں ہم شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کرنے کے۔ چلیں اب یہ ہے تمرین نمبر 55 ہے میرے پاس جو آ رہی ہے، اور اس میں ہے اقرا المثال، مثال کو آپ پڑھیے، ثم املا الفراغ، پھر آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، فیما یلی علی غرارہ، جو کہ آپ کو نیچے دی گئی ہیں، علی غرارہ اسی طریقے پر، علی غرارہ اسی طریقے پر، یعنی کہ انہوں نے ہمیں ایک مثال دی ہے، ہم نے اس مثال کو سمجھنا ہے، اور پھر جو انہوں نے باقی جو خالی جگہ جو دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے فل کرنا ہے اسی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ کو ہوسٹ کر دوں تو آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں؟ عائشہ مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوگی، اس لیے کہ میری جو ساری توجہ ہوتی ہے نا وہ اس پر ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے، پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک ہے؟ ایشو نہیں۔ جی آپ میں جب اگر پڑھاتی ہوں تو میں کسی اسٹوڈنٹ کو ہی ساتھ رکھتی ہوں، وہی ساری اسکرین شیئر کرتی ہے اور وہ خود بخود آگے کرتی چلی جاتی ہے، اور میں پھر پڑھاتی چلی جاتی ہوں، سمجھاتی چلی جاتی ہوں، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کیونکہ پھر میری توجہ نا ادھر بھی ہو جاتی ہے ادھر بھی ہو جاتی ہے، ڈائیورٹ ہو جاتی ہے پھر۔ جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ؟ نہیں نہیں، آپ پڑھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے چلیں۔ اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس جو انہوں نے اگزامپل دی ہے وہ ہے حامد جوعان، حامد یعنی کہ بھوکا ہے، جوع جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں بھوک کو کہتے ہیں، بھوکا ہونا، اور الطلاب جیعون، جب یہ ہے جمع، جیعون جوعان کی جمع ہے، جیعون الطلاب یعنی کہ طالب علم سارے کے سارے سب بھوکے ہیں، ٹھیک ہے؟
यहाँ पे जवान वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक के लिए। और जब हम जमा में इसको बनाएंगे ना, अतुल्लाबु, जब हम जमा इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस होगा ना जवान, वो तो वो भी चेंज होगा, वो जवान नहीं रहेगा, वो जियान हो जाएगा फिआल के वजन पे। ठीक है, इसकी जमा जो आएगी फिआल के वजन पे आएगी। ये सब सिफ्त मुशब्बा के औजान है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हो ना तो उसमें ये सब मेंशन होता है। ये फिआल के वजन पे आ जाएगा। अतुल्लाबु जियान के जो तुल्लाब है वो सब भूखे हैं। इसी तरह उन्होंने हमें ये मुजक्कर का करके दिया है। अब अगली जो मिसाल उन्होंने दी है हमें, वो मुअन्नस में दी है। मरियम जौआ। अब ये जो मरियम के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया वो जौआ के इस्तेमाल किया फ़अला के वजन पर। इसमें जो ये आते हैं ना, ये कुछ ऐसे सीखे होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, ये सिफ्त मुशब्बा के उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो जब इसके हम लोग वाहिद बनाते हैं ना, तो ये फिर जौआ फ़अला के वजन पे बनते हैं। तो ये मरियम के लिए जौआ इस्तेमाल हुआ। और जब अत्वालिबात, जब जमा बनाएंगे ना, तो अत्वालिबात जिया, इसकी जमा सेम ऊपर वाले की तरफ फ़िआल के वजन पे ही रहेगी। इनके वाहिद में चेंजिंग होगी। वाहिद में मुज़क्कर के लिए जौआन हो जाएगा और मुअन्नस के लिए जौआ फ़अला के वजन पर। जमा इनकी सेम रहेगी, जिया। अब इसी तरह ये उन्होंने मिसाल हमें दी है समझाने के लिए। अब नेक्स्ट हमने खुद करनी है। अब उन्होंने दी है खालिदुन अतशान। अब हमने करनी है इसकी जमा, जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अतुल्लाबु कर लें, अतुल्लाबु इताश, क्या बन जाएगी? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? अच्छा, और आवाज नहीं आ रही मेरी, मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही शायद। आवाज कहीं बंद तो नहीं हो गई? ये मुझे आ रही है आपकी आवाज। चले आ रही, जजाकिल्लाह खैर। तो ये जो है ना अतुल्ला, बकाया को क्या आ नहीं रही, या वैसे ही उन्होंने माइक ऑफ किए हुए हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, चलें फिर मुझे आप साथ साथ ना आंसर भी करते जाएं, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग झाग रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं और आप लोगों को समझ भी आ रहा है। तो ये जो अब उन्होंने खालिद अतशान का हमने बनाया था, इसका हमने जमा जब बनाएंगे तो अब बनाएंगे अतुलाब इतवाश। जिस तरह जिया बनाया था, इस तरह ये इतवाश हो जाएगा आइन के कसरा के साथ फिआल के वजन पर। इसी तरह मरियम, मरियम अतशा, मरियम अतशा। और इसी तरह फिर अत्वालिबातु इतवाश, अत्वालिबातु इतवाश, इस तरह जमा हो जाएगा इसका। इस तरह इब्राहिम शबआन, इब्राहिम जो कि वो पेट भर के है, शबआन मतलब होता है सैर हो जाना, अच्छा खासा पेट भर जाना। तो इब्राहिम शबआन, इब्राहिम यानी कि पेट भरा हुआ इब्राहिम का, ये पेट भर के है। और इसका जब हम जमा बनाएंगे तो बन जाएगी अतुलाबु शिबा। शिबा, शीन के नीचे जेर और बेलिबा आइन आखिर में, शिबा। इसी तरह फिर आप इसका मोनस में बनाएंगी कि मरियम शबआ, इसका बन जाएगा मोनस में मरियम शबआ। और फिर आगे बन जाएगा इसका जमा में अत्वालिबातु शिबा, अत्वालिबातु शिबा। अब आगे आप में से कोई कोशिश करेगा तीसरी एग्जाम्पल से, अल मुदर्रिसु गज़बान से कोई पढ़ने की कोशिश करेगा? मा फहिम तुम ना? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आपकी आ रही है, आप एक एक का नाम बोले तो फिर हम आंसर करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे तो अभी आप लोग के नेम नहीं पता, यहाँ पे लिखे हुए तो आ रहे हैं, नूर शहजाद, शहाना। तो आप कोई भी आप माइक ऑन करके मुझे आंसर कर दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको भी समझ आ रहा है। कोशिश कर लें आप भी पढ़ने की, ताकि फिर मैं आपको आगे से गाइड कर सकूं। आप पढ़ लें जो होस्ट हैं। चले मैं ही इसको कंप्लीट कर देती हूँ। पहले तो आप मुझे सब अपने माइक ऑन करके बताएं कि आपको समझ आया है जितना मैंने आपको बताया है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं बात? सिर्फ जी एक की मुझे, ये मुझे लगता है एक की आवाज आती है, बाकी तो सारे को माइक के जो है वो म्यूट है। आप लोग भी बताएं ना प्लीज। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना।
بالکل ابھی جوائن کیا ہے تو یہ مطلب ابھی تھوڑا کلیئر نہیں ہے مجھے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور نیکسٹ نوال میرے خیال سے ہیں شاید. ان کو آئی ہے سمجھ میں کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں پھر اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں. اچھا اس کے بعد تیسری اگزامپل انہوں نے دی ہے المدرس غضبان. مدرس جو کیا ہے، غضبان مطلب ہوتا ہے غصے ہونا. تو مدرس جو کیا ہے وہ غصے والا ہے، یہ غصے میں ہے. تو جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو المدرسون غضاب، فعال ان کے وزن پہ آ جائے گی غضاب. سیم اوپر والا پیٹرن ہی ہم اس کو فالو کریں گے جیسا کہ انہوں نے ہمیں اگزامپلس میں بتایا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے خود سے پتہ نہیں کیا لگانا ہے. تو جو انہوں نے اوپر دیا ہے اگزامپلس، بس انہی کو فالو کرتے جانا ہے. اس کے علاوہ آپ جب مؤنث میں بنائیں گی اسی کو تو بن جائے گا المدرسات غصبا اور المدرسات غضاب. سیم اسی طرح. اس کے بعد دیکھیں جہاں چینج ہو رہا تھا انہوں نے تھوڑا سا پھر ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا انہوں نے خود. یوسف کسلان الطلاب کسالا. یہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کسلان جو ہے نا اس کی اب یہ جو جمع آئے گی نا وہ کسالا ہوگی. تو یہ اب انہوں نے ہمیں بتا دیا، تو اس لیے انہوں نے لکھ کے بھی ہمیں یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. کہیں ہم لوگ اس کو بھی کسال یا فیال کے وزن پر نہ لے کے چلے جائیں نا، تو اس لیے انہوں نے ہمیں یہاں پہ مینشن باقاعدہ لکھ دیا انہوں نے کہ کسالہ، کہ الطلاب کسالہ. اور اسی طرح انہوں نے ہمیں واحد مؤنث کی بھی نیچے بتا دی ہے کسلا. تو آپ یہاں پہ کوئی بھی آپ فیمیل کا نام لگا دیں، مریم کا لگانا تو مریم لگا دیں. میں زینب کا لگا دیتی ہوں، زینب کسلا، زینب کسلا. اور پھر آگے جمع ہم جب اس کی لگائیں گے تو آ جائے گا الطالبات کسالہ. Is it clear؟ یہ تمرین کلیئر ہے آپ لوگوں کی؟ یہ ایک دفعہ اور بتا دیجیے. جی یہ یوسف کا سلام کا آپ نے بتایا ہے نا، جی جی یوسف کا سلام. جی جی. تو جی کسلا. یوسف کا سلام مذکر ہے، ٹھیک ہے. جی جی اب اس کا مذکر مؤنث بنائیں گے تو آپ نے زینب نام لکھا تو اس کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ کسلا. کسلا فعلا کسلا کے وزن. اچھا لکھا ہوا ہے جیسے کسلا، ہاں زینبو کسلا. ہاں جی کسلا لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح ہاں سے جمع انہوں نے ہمیں کسالہ اس کی جمع بھی بتا دی ہے، کیونکہ کسلا ان کی یہ کسیلت سے ہے، سمیع باب سے ہے. تو انہوں نے ہمیں کسالہ اس کی جمع بتا دی، کہیں ہم اس کو فعال کے وزن پہ جیا پہ نہ لے جائیں، اس لیے کسالہ انہوں نے ہمیں بتا دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اچھا. یہ انہوں نے کسال. بتا دی. باقی جو اوپر والی اگزامپل ہیں ساری فعال کے وزن پہ چلیں گی. ٹھیک ہے، الطالبات جیا، الطلاب عطاش، الطلاب شبع، المدرسون غضاب، یہ سب فعال کے وزن پہ چلیں گے. ہم ادھر اوپر والوں کے اس کو پیٹرن کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں آگے تمرین پہ چلیں. آگے ہے ہمارے پاس تعامل ما یلی. آپ جو ان کو اچھے طریقے سے جو نیچے دی گئی ہے، جو نیچے لکھا ہے اسے غور سے دیکھیں. لما، لماذا، کیوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. اب انہوں نے ہمیں سوال دیا ہے اور اس کے ہمیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. لما خرجت من الفصل، اس کا مطلب ہے آپ کیوں نکلے کلاس سے. ایک تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں نکلے کلاس سے، یہ انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے اسی کو سوال کو استعمال کیا اخرجت من الفصل، کیا آپ کلاس سے نکلے، کیا آپ کلاس سے نکلے ہیں. تو اس میں انہوں نے جواب میں بتایا ہے نعم. تو پھر آگے انہوں نے لما کا ہمیں استعمال کر کے بتایا ہے کہ ہم لمازا بجائے بولنے کے پورے کہ ہم لمازا بولے تو ہم لوگ اتنی شارٹ فارم میں یہ بھی بول سکتے ہیں لما. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ کیوں نکلے. اب سیکنڈ والی کوئی پڑھے گا اگزامپل؟ لما ضربت هذا الولد. شاباش، اس کا بارک اللہ فیک. مطلب ہے کہ لما ضربت هذا الولد، مطلب کہ کیا تم نے نہیں، مارا کیا، اس لڑکے کو. کیوں کیوں مارا اس لڑکے کیوں کو مارا. آپ نے. ہاں کیوں مارا ٹھیک ہے، اس لڑکے کو. جی
एक तो यानी कि एक ये यूं हो सकता है, और दूसरा अकरब्ता हाजल वाला तू, क्या आपने मारा है इस लड़के को? तो उसके जवाब में अगर वो कहेगा ना, तो फिर हम उसके आंसर में करेंगे लिमा। हम बजाय हम लिमाजा बोलने के हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिमा भी कर सकते हैं। क्यों? किस लिए क्यों? ठीक है। अच्छा अच्छा। ये लिमा। ये ये बताया गया है इसमें। तो आप इनको इनको एग्जांपल्स को उन्होंने बस इनको गौर से इनको देखिए आप इनको। जैसे यहाँ अगली। सवाल में भी तो लिमा आया ना, ये जी जी लिमा शुरू में जी जी। आया, तो इसी शुरू में। तरह इन्होंने ये आखिर में लिमा हे के जी। साथ दिया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल का तरीका बताया कि हम लोग यूं भी बोल सकते हैं लिमा, हाँ के साथ भी इस्तेमाल कर दिया उन्होंने कि लिमा। अच्छा क्यों, मतलब इसका मतलब है क्यों। क्यों? क्यों, बिल्कुल इसका माने भी क्यों, हम किसी से पूछें लिमा। हम्म। ठीक। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे तमरीन पे चलते हैं। इसको ये वाली जो तमरीन है ना, इसको आपने ये लिखने की प्रैक्टिस है वैसे। आप इसको देखें अच्छे तरीके से। इसमें सवाल उन्होंने ये है, उक्तुबिल अस्माल आतिया, लिखें ये जो नीचे अस्मा दिए गए हैं आपको, ये आने वाले जो अस्मा है इनको लिखा जाए मजरूरतन मजरूर व मंसूबतन और मंसूब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मजरूर और मंसूब के बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मरफू के बारे में, मरफू उसको कहते हैं जिसके आखिर में जमा हो, और मजरूर इसके कहते हैं जिसके आखिर में जेर हो, और मंसूब उसको कहा जाता है जिसके आखिर में जबर हो। अब उन्होंने पहली मिसाल हमें दी है मरफू की, लिख के बताया है जैसे कि मरफू किताबुन। मरफू के नीचे लिखे उन्होंने किताबुन। किताबुन में देखिए आखिरी हरकत है उस पर जमा। अब फिर उन्होंने मजरूर हमें लिख के दिखाया, तो मजरूर कैसे लिखेंगे? किताबिन, नीचे जेर कसरा आ जाएगा। फिर उन्होंने मंसूब हमें कैसे लिख के दिखाया? किताबन, उसके ऊपर जबर लगा दिए गए। ठीक है। अब आपने कुछ बहुत आसान ही एक्सरसाइज है, ये आप लोग इंशाल्लाह इसको हल करने की कोशिश करें। ये अभी सिस्टर जिन्होंने माइक ऑन किया था, ये पढ़े नेक्स्ट में। हामिद को हम लोग कैसे लिखेंगे मजबूर और मंसूब हालत में? बताएं। क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। क्वेश्चन है कि उक्तुबिल अस्माल आती है, जो अस्मा आपके सामने जो आ रहे हैं इनको आपने मजरूर और मंसूब दोनों हालतों में लिखना है। मरफू उन्होंने हमें एक एग्जांपल लिख के दे दी है, मरफू हालत में उन्होंने तकरीबन हमें लिख के दे दिया है, आपने मजरूर और मंसूब हालत में लिखना है। तो इस एग्जांपल को आप गौर से देखिए, तो उसमें लिखा हुआ है किताबुन, जो मरफू हालत में है, और मजरूर जो है उन्होंने किताबुन मजरूर हालत में लिख के दिया है, नीचे कसरा, और मंसूबुन की आखिर में जबर लगा के हमें बताया कि ऐसे करना है। अब सेम जो बाकी सारी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उन्होंने मिसालें दी हैं मरफू हालत की, वो आपने मजबूर और मंसूब में कन्वर्ट करना है। तो प्लीज आप दूसरी मिसाल को कन्वर्ट करें। हामिद इनको हम कैसे करेंगे? मजबूर और मंसूब हालत में हामिद इनको हम कैसे लिखेंगे? हाँ में तुम ली किताबिन। हामिद मजबूर हालत में कैसे लिखेंगे? तुम हामिद। क्या बताएंगे? ए, वी या ली। एक बताए, सिर्फ एक बताए। हामिद उनको कैसे लिखेंगे? अभी तो उनको किताबुन लिखेंगे। नहीं नहीं, पर हामिद उनको किताबों में लिखना आपने आपने हामिद उनको सिर्फ मजरूर हालत में आप मुझे बताएं कि कैसे मजरूर। लिखेंगे किताब को। हाँ, किताब का कोई अब वो नहीं है, किताब को ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया, हमें एक मिसाल उन्होंने बता दी है। आप हामिद को कन्वर्ट करें मजरूर हालत में। हाँ में आप, दिन होता। हाँ, बारक अल्लाह फीक, हामिद। अब मंसूब हालत में इसको कैसे लिखेंगे? मंसूब अगर हो तो कैसे लिखेंगे हामिद को? गैर मुसरफ है ना शामिल नाम है। जी जी, बताएं नाम कैसे, किस तरह लिखेंगे? मंसूब में कैसे लिखेंगे इसको? हम देन लिखेंगे। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, जरा लाउड। हामिदन लिखेंगे, अलिफ को क्यों इजाफा कर। हामिदुन क्यों लिखेंगे? हामिदुन तो मरफू हालत में आ चुका है हमारे पास, हमें चाहिए मजरूर और मंसूब जो उन्होंने हमसे रिक्वायर किया है। हामिदन अलिफ का इजाफा करके हामिदन। हाँ, अलिफ इजाफा करके हामिदन, गुड। ये मैं पूछना चाह रही थी, और यही इन्होंने यहाँ पे हमसे रिक्वायर किया है कि उन्होंने मजरूर और मंसूब हालत हमसे मांगी है, मरफू हालत उन्होंने हमें बयान कर दी है। ये बहुत ईजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, मुझे अब नाम नहीं पता, जो इनके बाद नेक्स्ट है वो अगली मिसाल को देखें और वो बताएं कि खालिदुन को कैसे करेंगे मजरूर और मंसूब हालत में।
میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں بتائیں، شاباش، کوشش کریں. حامد تو مرفوع حالت میں نا، تو مجرور میں اسے حامد، حامدن ہوگا. سوری سسٹر، حامد حامدن نہیں. نہیں، خالدن. ہاں خالدین، شاباش. خالدن، اور اور منصوب میں ہوگا خالدن، خالدن الف کا کیسے اضافہ کر کے یہ خالدن. کیسے کیسے سمجھ آیا آپ کو؟ یہ آپ کو سمجھ ہے کہ یہ مجرور میں کیا لگایا آپ نے، کہ آپ کو سمجھ آیا کہ یہ خالدین؟ مجرور میں جیسے زیر لگی ہے، دو دو زیر، دو تنوین والی دو زیر لگی ہیں، اور منصوب میں دو زبر لگے الف کا اضافہ کر کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا اس کے بعد نیکسٹ بتائیں، بیتن کا ہم کیسے استعمال کریں گے مجرور و منصوب حالت میں؟ جلدی جلدی بتاتے جائیں، مائک کھولتے جائیں. بہت ایزی یہ ایکسرسائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کو جلدی سے آپ حل کر لیں تاکہ ہم اگلی تمرین پہ چلیں. میں بتا دوں پھر، یہ بہت آسان ہے. میں سوچی تھی آپ خود اس کو حل کرتے، بہت ایزی ہے. میں بتا دیتی ہوں. چلیں بے آپ ہی بتا بے دیں. بیتون کا ہو جائے گا بیتن، اور سسٹر بیتن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیتن. بیت، ہاں بیت، بیتن، جی بیتن ہو جائے گا، اور منصوب میں ہو جائے گا بیتن، الف کا ٹھیک ہے ٹھیک اضافہ کر کے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور آگے چلیں. رجل. رجل، رجلن کا ہوگا رجلن، نہیں رجلن، رجلن، رجلن. رجلن، رجلن. لام کے نیچے دو زیر آ جائے گی نا، ٹھیک ہے رجلن. اور اور رجالن، نہیں نہیں رجالن ہو جائے گا. نہیں، نہیں، رجلن. رجلن، رجلن. رجولن. ٹھیک ہے. جی. اگلے چلیں، مکواتن کا بتائیں. ساعتن کا، سوری، ساعتن کا بتائیں. سیارتن، سیارتن، اور سیارتن یہ تو لکھا ہوا ہے. جی جی ساعتن، ساعتن، اور ساعتن. ٹھیک ہے. اور مکواتن، اور جی مکواتن، جی مکواتن. صحیح. صبو، صبورتن، صبورتن، اور صبورتا. نہیں نہیں، صبورتن. صبورتن. ٹھیک. آگے. صبور. اچھا، مدرستن، تو مدرستن، اور مدرستن. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. مکواتن کو میں بتا دوں، اس کو مکواتن استری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی وکیبلری اتنی اچھی کریں گی نا آپ لوگ، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی لینگویج میں. مکواتن کے جو معنی استری کے ہیں، باقی میرے خیال سے ورڈ ایسے ہیں جو سارے استعمال کرتے رہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آتے ہیں سب کے میننگ. اگلی تمرین پہ چلتے ہیں. تعامل مائلی، نیچے جو لکھا ہے اسے غور سے دیکھیں. صدیقہ یہ اوپر کر دیجئے اسکرین تھوڑی سی اوپر. اس میں دیکھیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے واحد اور جمع کا، تھوڑا سا انہوں نے مذکر مؤنث کا ہمیں تھوڑا سا فرق بتایا ہے. پہلی مثال ہے ہاتی یا احمد، لیا یا احمد. اور ساتھ ہی دوسری اس میں بتایا ہے ہاتو یا اخوان، لے آؤ اے بھائیو. اس کے ساتھ دوسری مثال ہے ہاتی یا سعاد، لے آ اے سعاد. ہاتین یا اخوات، لے آؤ اے سب بہنوں. اب یہ یہاں پہ فرق یہ ہے کہ جو سب سے اوپر مثال جو دی گئی ہے نا، ہاتی یا احمد، یہ واحد مذکر کے لیے دی گئی ہے، مفرد کے لیے، مفرد واحد مذکر کے لیے دی گئی ہے. اور ساتھ جو نیچے مثال دی گئی ہے اس میں یا کو ایڈ کر دیا گیا، اور یہ واحد مؤنث مفرد کے لیے ہو جائے گی، مفرد کے لیے ہو جائے گی. آپ دیکھیں اوپر احمد کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور جب جس میں نیچے یا کو ہم نے ایڈ نیچے والی مثال میں کیا تو وہ مؤنث کے لیے اور واحد کے لیے ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اس کے بعد سامنے والی مثالوں میں دیکھیں، ہاتھی کے ساتھ ہاتھو جو آیا ہے یہ جمع کے لیے مثال استعمال ہوئی ہے اور مذکر کے لیے ہوئی ہے. ہاتھو یا اخوان جمع مذکر کے لیے، لے آؤ سب، یعنی کہ اس میں لے آؤ سب اے بھائیو. اور ہاتین یا اخوات
یہ سب عورتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے. ان میں فرق کیا ہوا؟ ہاتھوں میں جب جمع آیا ہے ہاتھوں میں تو یہ واو جمع کے لیے آیا ہے، اور ہاتینہ میں جو نون ہوتا ہے نون نسواں ہوتا ہے. یہ کبھی بھی کسی سینٹینس سے یہ گرتا نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی جملے سے. نون نسواں ہر کسی پہ بھاری، نون نسواں ویسے بھی عورت سب پہ بھاری. تو یہ کہیں بھی یہ اسکپ نہیں ہوتا نون نسواں، اس کو یاد رکھے گا. تو یہ ہاتینہ یہاں پہ یہ جمع مؤنث کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے یہ فرق آپ کو؟ جی یہ تو سمجھ آ گیا. یہ اس میں مطلب اس میں اگر آپ کا یہ پلورل میں تو سمجھ آ گیا، لیکن سنگولر میں سمجھ نہیں آیا. جیسے ہاتھی ہے، ہاتھی یا احمدو، تو یہ ہاتھی اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہاتھی، بس ہاتھی، ہاتھی تو نہیں پڑھنا نا اس کو. آپ ہاتھی کو بس ایسے کر کے پڑھ کے چھوڑ دیں گے ہاتھی. بھئی آپ نے اگر واحد اس کی تو امر حاضر تو کی کردار بھی ہم ہاتھی پڑھیں تو جی. اگر یہ ہاتھی، مذکر کے میں بتا رہی ہوں آپ کو. آپ جب اگر آپ نے امر حاضر کی کردار بات کی ہوئی ہے تو اس میں جب آپ اضرب بولتی ہیں اضرب، تو آپ اس کو جلدی سے ہی بولتے ہیں نا، اضربی تو نہیں بولتی نا، آپ اس کو کہتی ہیں اضرب. تو جب ہم جاتے ہیں واحد صیغے میں تو وہاں ہم جا کے بولتے ہیں تھوڑا سا اپنے جو تھوڑا سا یا والی کو ذرا لمبا کرتے ہیں اور سمجھ آ سکے مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے کہ اضرب تو ہم جلدی سے بول کے جاتے ہیں اضرب، اضربا، اضربو، اضربی. ہم کہتے ہیں اضربی، ہم یہ نہیں کہتے تھے اضربی یا اضرب کو لمبا کر دیا. اضربی ہم اس چیز کو بہت اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے واحد مؤنث کا ہم صیغہ استعمال کر رہے ہیں. تو سیم یہاں پہ بھی ہوگا. ہاتھی ہے تو ہاتھی اگر ہاتھی بولیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ ہم لوگوں نے کس مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جی اس جی پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی فرق ہے دونوں میں. دیکھیں نا آپ، اس میں اتنا میجر فرق آ رہا ہے. آپ مؤنث کے لیے دیکھیں یا لگی ہوئی ہے، یا مخاطبہ جسے کہتے ہیں، اور یہ جو لگی ہوئی ہے واحد مذکر کے لیے یہاں پہ کوئی یا نہیں ہے. یہاں پہ آپ تا پہ بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں. ہاتھی، ہاتھی ہی نہیں بول رہے آپ. ٹھیک ہے، پڑھنے کا بھی لکھنے کا بھی تھوڑا فرق ہے. آپ دونوں کے ایک ہی لہجے میں نہیں بول سکتے. ہاتھی، ہاتھی، یہ پھر کوئی نہیں ہے، یہ تو پھر فرق بھی نہیں ہوگا ان دونوں میں. انہوں نے فرق بتایا ہے اسی لیے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں. ہاتھی، ہاتھی، ہاتھی یا احمد، ہاتھی یا سعاد. ٹھیک ہے، آگے چلیں. سسٹرس آگے چلیں ہم لوگ. جی یہ تو سمجھ آ گیا. سمجھ آ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد بے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اکتب الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النبا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پانچ پانچ جو کہ ہیں وہ آیات لکھنی ہیں شروع کی، سورہ رحمان سے، سورہ الحدید سے اور سورۃ النبا سے. اس کے بعد آ جاتا ہے الکلمۃ الجدیدہ. سب سے پہلے ہے مجلتن، جمع اس کی ہے مجلاتن، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے میگزین. اچھا، اس کے بعد ہے راکبن. راکبن کے مطلب ہے سوار، اور اس کی جمع آتی ہے رکابن. اور اس کے بعد ہے تیسرا ہے شقتن. شقتن کے معنی ہے فلیٹ، اور اس کی جمع آتی ہے شققن. عمارتن، اس کے معنی ہوتے ہیں بلڈنگ، اور اس کی جمع آتی ہے عمائر. اور اس کے بعد ہے سنن. سنن کہتے ہیں دانت کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسنان. اس کے بعد ہے کلماتن. کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو، اور اس کی جمع ہے کلمات. سورتن، سورت، اور اس کی جمع آتی ہے سورن. جا آ گیا، اور کوا استری کیا. کوا مطلب ہوتا ہے استری کیا. اردس صابع. کون پڑھے گا اس کو؟ کون ریڈ کرے گا؟
कोई करे रीड इसको. अबू अल्लाह इबादत इब्राहिम. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज. अभी बेटर है? चले हाँ पढ़े, मैं कोशिश करती हूँ. आपने रीड करना है सबक को. जी. अल चले अबू. पढ़े. बारक फीक जी जी पढ़े पढ़े. ऐन ज़हबतुम बाद पहले आप शुरू से पढ़ें. अदरसुस्साबे, ये कौन सा सबक है? सबक बताएं, सबक नंबर मेंशन करें, बताएं हमें कौन सा सबक पढ़ रहे हैं हम. अदरसुस कौन सा सबक है ये? अदरसुस्साबे सेवेंथ है ना? सेवेंथ. 7. दरअसल आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है ना मुझे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं दोबारा आपसे बार बार पूछ रही हूँ. ये बेटा. चले अब आप पढ़े. अल अबू ऐन ज़हबतुम बाद बुलाई. जी जी ट्रांसलेशन, साथ ट्रांसलेशन करेंगी. क्या गए थे तुम बाद दर्स के, या अपनाई, या मेरे भाई, मेरे बेटे, भाई नहीं, हाँ ए मेरे बेटों. मेरे बेटे, आप क्या गए थे अदरसु अदरसी आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी आवाज. कुछ नेट, मैं कुछ कोशिश नेट. करूं. जी जी आप कर लें, कोई और कर लें कोशिश. अच्छा, कोशिश करती हूँ. अदरसुस्साबिउ का मतलब है कि ये 8वां सबक है. नहीं नहीं, सातवां. सातवां. 7वां. ठीक है, 7. 7वां सबक है. अल अल आबू. अल अल आबू अबू. मतलब अल अल अबू. अल अल अबू. अबू. अब अच्छा, वालिद वरना ने कहा अल अबू. आइन. वरना अगर साकिन करना है, अगर आखिर जो लफ्ज होता है साकिन करना है, तो उसको अल अब भी पढ़ सकते हैं. अल अब. अच्छा, अल अब. आइन. हाँ. आइन जहाब तुम बाद दरसी या अबनाई. आइन जहाब तुम के क्या तुम जा सकते हो नहीं नहीं, मदरसे के बाद, या न, नहीं ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी. और कोई जहाब कोशिश करना चाहेगा? क्या जहाबना अबनाओ. मतलब होता है कहाँ. आईना मतलब होता है कहाँ. कहाँ. जी जहाब. कहाँ. जहाब और तो मतलब होता है जाना. अच्छा, जाना. जहाबा कहाँ मतलब गए. जान. अच्छा. हाँ गए थे तुम मतलब, हम्म. उनसे पूछा रहा है तुम, फाइल की जमीर, कहाँ गए थे तुम. बाद दरसी, दर्स के बाद. या अबनाई, ए मेरे बेटो. ये सवाल कर रहे हैं बाप अपने बेटों से. अलबनाऊ, आगे बेटे कह रहे हैं जहबना. जहबना हम गए थे. इलल मलअबी, प्ले ग्राउंड, खेल अच्छा. के तरफ. ठीक है. जी. जहबना, जहबा फेल, ना जमीर फाइल, अपनी तरफ, अपनी बात कर रहे हैं. जब हम अपनी बात करेंगे मुतकल्लिम का सीगा आ जाएगा कि हम सब गए थे. इलल मलअबी, प्ले ग्राउंड की तरफ. ठीक है. जी. अलब, वालिद साहब ने फिर उनसे दोबारा क्वेश्चन किया. अकुरत कदमी लाइबतुम अम कुरत सल्लती, क्या आपने फुटबॉल के साथ खेला है या बास्केटबॉल खेला है आपने. क्या आपने फुटबॉल खेला है या बास्केटबॉल खेला है. तो अलबनाऊ, आगे से जो बेटे हैं वो जवाब दे रहे हैं लाइबनल यौमा, आज हमने खेला है कुरत अल कदम, फुटबॉल. लाइबना कुरत सल्लत उसबुअल माजी,
لعبنا ہم نے کھیلا تھا باسکٹ بال پچھلے ہفتے، اسبوع الماضی پچھلے ہفتے، ٹھیک ہے، جی سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے، میں ہی پڑھ دوں سارا سبق یا آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ مجھے اب اس تھوڑا سا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کیا طریقہ کار ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں یا ترجمہ کرتی تھی آپ کی ٹیچر، یا وہی سارا لیسن ریڈ کرتی تھی اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتی تھی؟ نہیں وہ بیچ بیچ میں سے پوچھتی بھی تھی ایکسرسائز میں نا، جی کرواتی تھی، پوچھ لیتی تھی، لیکن یہ کہ مطلب خود سے وہ زیادہ ایکسپلین کرتی تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب نیکسٹ کلاس میں آئے نا، تو اگر ہمارے اس میں کوئی سبق آ رہا ہوں، چلے ایکسرسائزز تو چلے میں بتایا کروں گی انشاءاللہ آپ کو، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب یہ اگر کوئی سبق ہمارا شروع ہوا کرو تو اس کو آپ نے ریڈ کر کے آنا ہے، مطالعہ اس کو کر کے آنا ہے آپ نے اچھے سے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا. تو پیچھے پیچھے بک کے میرے خیال سے مشکل فاز کے میننگ دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ لیجیے گا، ورنہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا، پھر میں بتا دوں گی. اور یہ سے یہ ہوگا نا کہ آپ کی جو ریڈنگ ہوگی وہ بھی بیسٹ ہوگی، اور آپ کو وہ پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور سیکھیں گے بھی اس طرح کہ اس میں کون سی ضمائر کیسے استعمال ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں پڑھنے کی کوشش کروں. ال کریں کریں، آ- شاباش کریں. آبو الاب، آبو آبو الاب. نہیں، اچھا الاب. الاب. ام ذهبتم إلى المكتبة اليوم. اما، اما، أما ذهبت إلى المكتبة اليوم. ابنا کیا تم گئے تھے؟ ابنا ابنا بلا ذهبنا. اب اس کا کیا؟ ٹرانسلیشن. اب اگر آپ نے پیچھے پڑھا ہو تو یہ پیچھے سب ادھر جو پیچھے ایکسرسائز تھی نا لاسٹ والے، اس میں سن رہی تھی آپ لوگوں کا لیکچر جو آپ کی میم نے آپ کو پڑھایا تھا، تو اس میں ایک تھا اما ذہبتم، اما جو تھا، اما کا ایک قاعدہ وہاں پہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ جب اما آپ کا آئے تو آپ نے کس طرح اس کا آنسر کرنا ہے. دو طریقے سے میرے خیال سے ایک بتایا گیا تھا، ایک بلا کے حساب اس کے لحاظ سے بتایا گیا تھا کہ بلا کا اس کو آنسر کرنا ہے، اور ایک بتایا تھا کہ لا ما فہمتم. یاد آیا آپ کو؟ یاد جی آیا؟ جی یہ قاعدے چھوٹی چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، ہر نیا آنے والا سبق کا پیچھے سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کوئی قاعدہ کوئی نہ کوئی ضرور اس میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ہر سبق نیا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی پیچھے سے ضرور اس کا قاعدہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے تقریباً 2 قاعدے ریوائز ہوئے ہیں پیچھے والے. تو ایک تو یہ میں نے ابھی آپ کو اس کے نشان کر دی کہ اما ذهبت الى، کیا آپ نہیں گئے تھے آج لائبریری کی طرف؟ اب اگر آپ نے پیچھے سبق جا کے دیکھ لیا تو اس میں ایک پیچھے ایکسرسائز میں ایک سوال تھا، اما فہمت الدرس یا علی، کیا آپ نے سبق نہیں سمجھا یا نہیں سمجھ آیا آپ کو اے علی؟ تو آ رہی ہیں. آج میں نے ابھی جوائن کی ہے، اس سے پہلے میں نے جوائن نہیں کیا ہوا تھا. اوکے، اچھا اچھا، آپ لوگ نوٹس بنا لیں. جی لاسٹ لیکچر جو آپ نے میں نے اٹینڈ کیا تھا آپ کا، اس کے میں نے کیے ہیں. ماشاء اللہ، الحمد للہ. کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نا تو آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت اچھے سمجھ میں آئیں گی چیزیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ. اور بس یہ دیکھیں نا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، علم سکھانے کا، علم سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سلف ہیں وہ کتنے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لوگ جایا کرتے تھے صرف علم حاصل کرنے کے لیے. آج تو جی ہم لوگ ایک ون ٹچ پہ ماشاءاللہ جتنی ہمیں معلومات چاہیے ہوتی ہے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں وہ سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ان سب بلیسنگز پہ نا کبھی کبھی اور بلکہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک. الحمدللہ. ویسے بھی ہم بینگ اے مسلم ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا نا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے
ایکچولی ہم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو میں جب کبھی باہر نکلتی ہوں تو میرے سراؤنڈنگز میں دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ میجورٹی جو ہے نان مسلمس کی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی اپنی لائف میں خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، پتہ نہیں چل رہا ان کو کہ وہ کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. یعنی جتنی بھی اللہ نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں ان میں سب سے بڑی بلیسنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. اور واقعی جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اپنی اسی دنیا میں مگن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی وہ کر کے آئے ہیں وہ یوز لیس تھا. تو یہ اب کتنا بڑا احسان ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم اگر کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو کتنا، مطلب کتنی بڑی ہمارے لیے یہ سمجھ لیں ہماری ایک ناکامی کی باعث ہو جاتی ہے والی بات نا. تو میں کبھی کبھی یہ دیکھ کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جیسے سے بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کا ماحول، اس کے پیرنٹس، اس کی فیملی، اس کے ارد گرد کے لوگ پھر جو ہے ایسا کر کے اس کو یا تو مسلمان بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے بنا دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی ایک بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو بچے فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یہ فطرت والی چیزیں نا اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں. جیسے میں چھوٹی سی ایک چیز میں آبزرو کر رہی ہوتی ہوں کہ جیسے کبھی میں یہاں پہ پارک وغیرہ میں جاتی ہوں، میں واک کرتی ہوں میں اپنے نیئر بائی پارک میں اکثر، تو میں وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، لائک 1 ایئر کے سمجھ لیں یا 1.5 ایئرس کے، تو آلدو کہ میرا پورا فیس وغیرہ کورڈ ہوتا ہے، لیکن وہ جب بچے مجھے دیکھتے ہیں نا، کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کے اسمائل کرتے ہیں، ویو کرتے ہیں، آلدو کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں ان کو کیا ایکسپریشن دے رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں. لیکن یہ کہ وہ ہر میرے اس پہ جو ہے نا جب دیکھیں گے ویو کریں گے، اسمائل کریں گے، تو بس ٹائم میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ واقعی دیکھیں یہ بچے نا فطرت پہ ہیں. مطلب ان کو یہ ایک اچھا لگ رہا ہے ان کو، بھلے میرا فیس کور ہے، سب کچھ ہے، ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا کہ میں ان کے لیے اسمائل کر رہی ہوں یا ان پہ غصہ کر رہی ہوں یا کیا، لیکن ان کو آئی ڈونٹ نو وہ کیا چیز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا کس وجہ سے اس طرح سے ویو کرتے ہیں. تو اس ٹائم مجھے دل میں یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی شاید یہی بات ہے کہ یہ فطرت ہے، اور ان کو یہ فطری چیز جو اللہ نے ہم عورتوں کے لیے رکھی ہے تو ان کو یہ اچھی لگ رہی ہے. یہ کیا واللہ عالم کیا بات ہے. تو واقعی بس یہ کہ اس چیز پہ ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اب چلیں جو لوگ مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ آپ کے سراؤنڈنگس میں ایسے ہیں جو کہ اس قسم کی نعمتوں سے محروم ہیں. مطلب وہ اپنی ہی دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہے کہ ان کے پاس قرآن سیکھنے کا، علم سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، نہ سکھانے کا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہی توفیق سے ممکن ہے. ورنہ ہم بھی اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم بھی کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالی ہے، قرآن والوں کی محبت ڈالی ہے، اور ہم اس کام کے لیے بہت زیادہ تو ظاہرہ بھی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں صحابہ کرام سے اور ان کے بعد کے سلف سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن جو تھوڑا بہت بھی کر رہے ہیں بس اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی چھوٹی سی بھی ریا کبھی بھی نہ ہے، کیونکہ اس سے بالکل اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو بس یہی دعا ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اچھا میرے خیال سے باقی اور کوئی لوگ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں شاید. اٹینڈنس کافی کم ہے آج کلاس کی، صرف 3 ہی لوگ ہیں. آپ میں سے بھی کوئی اگر اپنا ایکسپیرینس کوئی اس طرح شیئر کرنا چاہے، کوئی خاص موقع، ویسے تو دیکھیں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹیچر آپ کی آواز آ رہی ہے. ایکچولی میں نے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اور اس میں جس طرح ہم لوگ ہمیشہ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلا دیتے ہیں، تو کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا کہ وہ کیا فیلنگ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی چلا جائے تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو میت ہے اس کا بھی احترام ہے، اور احترام ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کا اسلام پر ہونا.
تو یہی چیز ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں کبھی فیل تو نہیں کیا تھا کہ وہ کن جذبات کے ساتھ اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلا دیتے ہیں یا ان کا کس طرح دل مانتا ہے ان کو جلانے کو. تو کیونکہ اب میری ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے سے آگے جاتی جا رہی ہیں, نئی سے نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں. تو ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں ایسے تھا کہ 2-3 چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے تھے, صرف اتنے سے کمرے کہ جس میں آپ کی صرف باڈی اندر جاتی ہے, اور ان کے اندر انہوں نے آگ جو تھی وہ لگائی ہوئی تھی, اور وہ ایک اسٹریچر کے اوپر باڈی ڈال کے تو ان سارے کمروں میں نا اکٹھی باڈیز جو ہیں وہ جلاتے جا رہے تھے. اور وہ اس قدر خوفناک منظر تھا, اس قدر خوفناک منظر تھا کہ اس دن احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا ہے, اور یہ کس قدر ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ واقعی ہم تو شکر ادا کرنے کا وہی نہیں رکھتے, اس لیے بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ, یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھا دی, ہے نا, کتنا یہ بھی کہ اللہ نے خود ہی ہمیں دعائیں بھی سکھا دی کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں نعمتوں پہ. الحمدللہ. آپ کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا اپنا ایکسپیرینس؟ جی, کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ یمنا ہے کلاس میں, یاسمین ہے کلاس میں, اور سعدیہ بھی آئی تھنک کلاس میں ہے. کوئی بھی اگر آپ لوگ کوئی ایسا کوئی موقع جس پہ آپ کو واقعی بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوا ہو. جی, کوئی بھی نہیں. اچھا, یہ ایک دعا بھی ہے آپ ہی کی, اس بات سے مجھے یاد ہے, سورۃ الاحقاف میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 15 میں جو ہے دعا, جو میں آپ کو کہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ, کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرا اس نعمتوں پہ جو تم نے مجھ پہ انعام کی, اور پھر میرے والدین پہ بھی جو تو نے نعمتیں کی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق کی دعا بھی مانگ رہے ہیں, کیونکہ واقعی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں, اور ہم کر بھی نہیں سکتے. جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا تو ہم شکر ادا, ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑ رہے ہیں تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہی آپ دیکھیں کہ ہم نے اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح بھی ہے اور کس حد تک اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل و قبول بھی ہیں. شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمارے ہر کام میں جو ہمیں ڈسٹربنس ڈال دیتا ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں موقع موقع کی دعائیں سکھا دی ہیں. تو ان دعاؤں کو بس ہم سب کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں انشاءاللہ. آمین. چلیں ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ کوئی اور بھی جوائن کرنا چاہے تو کر لے, لیکن تو خیر کافی ٹائم ہو گیا. تو آپ لوگوں نے جو کچھ بھی پچھلا پڑھا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لوگ ریوائز کر رہے ہیں نا؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو مصطلح الحدیث کا جو سبجیکٹ ہے نا, جب تک آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے نا تو شاید آپ کو بعد میں سمجھنا مشکل ہو. پھر دوسرے کہ جو بھی ہم نیا ٹاپک پڑھتے ہیں وہ پچھلے ٹاپک سے کچھ نہ کچھ اس کا ریلیشن چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھی تھی, ہم نے احادیث کی اقسام پڑھی, اور احادیث کی جو ہم نے ڈویژن پڑھی تھی, پہلے ہم نے جو پڑھی وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہم نے احادیث کی ڈویژن پڑھی تھی. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے پاس خبر احاد اور خبر متواتر تھی. پھر ہم نے خبر احاد کی مزید 3 اقسام پڑھی تھی, مشہور, عزیز اور غریب. اس کے بعد ہم نے احادیث کی جو تقسیم ہے وہ ہم نے پڑھی تھی احادیث کی قبولیت کے لحاظ سے, کہ کون سی احادیث جو وہ قابل قبول ہے, کون سی نہیں ہے, کون سی مردود ہے اور کون سی مقبول ہے. تو ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم جب ہم مقبول احادیث پہ آئے تو ہم نے مقبول احادیث میں ہم صحیح احادیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو صحیح احادیث کی کتنی شرائط ہیں؟
کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہے؟ جی 5 شرائط ہیں. 5. الحمدللہ 5 شرطیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ جی ایک تو ہے اتصال سند، اور دوسرا ہے ضبط روات، تیسرا ہے عدالت روات، اور چوتھا ہے عدم شذوذ آپ نے بتایا تھا، اور جی اس کے ساتھ ایک ہے عدم علت. ماشاء اللہ، ویری گڈ، شاباش. جی یاسمین، آپ ریپیٹ کریں گی انہیں ساری شرائط کو؟ جی جی السلام علیکم. یہ 5 شرائط جو ہیں: اتصال سند، پھر دوسرا ہے عدالت روا روا، ہوں اور تیسرا تھا میں نے برابر سے لکھا نہیں ہے، جی جب وہ مسلمان کا، ضبط رواد. ہاں یہ ضبط روا اور عدم شذوا. جی عدم شذوذ اور عدم علت. ٹھیک ہے جی. یمنا، آپ ریپیٹ کریں گی یہ ساری شرائط؟ جی یمنا، آپ ہیں کلاس میں؟ یہ شرائط اصل میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور آگے جو ہم پڑھیں گے وہ بھی انہیں شرائط سے ریلیٹڈ ہے، اس سے میں چاہ رہی ہوں یہ شرائط آپ سب کے فنگر ٹپس پہ آ جائے. یمنا ہے آئی تھنک کلاس میں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط پڑھی. اتصال سند، ٹھیک ہے. اتصال سند کا مطلب یہ کہ سند کا جڑا ہونا، یعنی ہر راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے سماع کیا ہو، سنا ہو. ٹھیک ہے، اتصال سند. پھر ہم نے پڑھا کہ کسی عادل کا جو وہ راوی کا عادل ہونا. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے اس کی ساری جو پڑھی تھی شرائط کے، کوئی بھی راوی کو ہم عادل کب کہتے ہیں؟ جبکہ وہ مسلمان بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر خلاف مروت بھی کوئی کام نہ کرتا ہو، اور صادق بھی ہو، سکہ ہو. یہ سب چیز ہم نے پڑھی تھی. پھر ہم نے تیسری چیز پڑھی تھی ضبط روات. ضبط روات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راوی ہے وہ اس حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو. اور محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ضبط صدر ہوتا ہے یا ضبط کتاب ہوتا ہے. یعنی یا تو وہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہو یا پھر اپنی کتاب میں اس کو محفوظ کرتا ہو. یعنی صرف ایسے ہی نہیں بول دے، ٹھیک ہے، وہ محفوظ کرنے والا ہوا کی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ عدم شذوذ، کہ وہ حدیث شذوذ سے پاک ہو. شذوذ کیا ہوتا ہے؟ شذوذ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کو کہتے ہیں شذوذ. ٹھیک ہے، تو ایسی حدیث جس میں کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے. اور اگر حدیث شاذ ہوگی تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگی. پھر تھا عدم علت. ٹھیک ہے، علت وہ ایسی مخفی، ایک چھوٹی سی چھپی ہوئی آپ کی جو ہے اس کے اندر بیماری ہے، جو کہ ایک عام انسان کو نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ 5 شرائط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہیں ہوگی تو وہ حدیث آپ کی صحیح نہیں رہتی. یہ 5 شرائط ہونا ضروری ہیں. اور یہ جو 5 شرائط ہیں اس میں سے جو 3 ہیں ان کا تعلق صرف راوی کے ساتھ ہے، صرف سند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتصال سند اور عدالت الروات اور ضبط روات، ان کا تعلق صرف اور صرف سند کے ساتھ ہے. جبکہ جو باقی کی 2 شرائط، عدم شذوذ اور عدم علت، ان کا تعلق سند کے ساتھ بھی ہے اور متن کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھ بھی لیا تھا پچھلی کلاس میں کہ سند میں شذوذ کیا ہوتا ہے، متن میں کیا ہوتا ہے. اس طرح سے ہم نے مختلف چیزیں پڑھ لی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے یہ ان دونوں کا موازنہ کیا تھا. اور ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ بہتر ہے. کچھ چیزوں میں صحیح مسلم بھی زیادہ بہتر ہے، کچھ چیزوں میں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مطلقاً طور پہ جو ہے وہ، مطلب اوور آل اگر دیکھا جائے تو پھر آپ کی وہ بہتر ہوتی ہے صحیح بخاری. حالانکہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بعض جگہ پہ آپ کو
ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا ٹکڑے ٹکڑے مل رہے ہوتے ہیں، لائک جیسے کہ زکوٰۃ کا ٹاپک ہے تو اس میں اس حدیث کا صرف زکوٰۃ والا پورشن لے کر آ جاتے ہیں امام بخاری، جہاں پہ نماز کا ٹاپک ہے تو وہاں پہ صرف نماز کا پورشن لے کے آ جاتے ہیں، لیکن امام مسلم کی عادت یہ ہے کہ وہ پوری پوری حدیث کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اوور آل صحت کے اعتبار سے سب چیزوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صحیح بخاری زیادہ بہتر ہے۔ عدم علت پلیز تھوڑا اور ریپیٹ کریے۔ جی سوری، دوبارہ بولیے گا۔ عدم علت، جی عدم علت، اچھا عدم علت یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی علت ہے کہ آپ نے جیسے کہ حروف علت بھی پڑھے ہوں گے تجوید میں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ایک کمزوری کے میننگز میں آتا ہے، کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، کوئی خامی ہے، ٹھیک ہے۔ عدم علت یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پوشیدہ خامی ہوتی ہے جو بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس میں ایسی پوشیدہ جو ہے بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے سے نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ ہم عام جو طالب علم ہے، وہ عام انسان ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس میں جو مثال پڑھی تھی ایک حدیث کی، تو وہ ہم نے پڑھی تھی نا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بظاہر تو اس کی اگر آپ سند دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس نے بیان کیا، حضرت انس سے الاعمش نے بیان کیا، الاعمش سے عبدالسلام بن حذب نے، اور ان سے بھی قتیبہ نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے اتصال سند بھی ہے اور جو راوی ہیں وہ بھی سب ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو اور مجھے ایک عام انسان کو تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو اس کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے جب اس کو چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ الاعمش کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے، یعنی ان سے انہوں نے ڈائریکٹلی کچھ پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا زمانہ تو پایا، ایک عام انسان تو یہی چیک کرے گا نا کہ ہم نے ان کا زمانہ چیک کر لیا کہ جو دونوں ایک ہی ٹائم پیریڈ میں تھے تو اٹ مینس کہ انہوں نے ان سے سنا ہوگا، ہم نے اس کو ایزیوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کبیر علماء ہیں انہوں نے جب اس کو اچھے طریقے سے چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا تھا، علامش نے حضرت انس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن ان کا ان سے سما ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی آپ کو چیز؟ یہ ایک مخفی چھپی ہوئی جی کمزوری ہے جو ایک جی عام جی انسان کو پتہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا، یہ چھپی ہوئی کمزوری ہے جو عام انسان ہم سمجھیں گے بالکل صحیح حدیث ہے، سارے راوی نے سکھا ہے، اور ہم دیکھیں گے حدیث کی جو سند ہے وہ بھی ہمیں لگے گا کہ متصل ہے کیونکہ سارے راویوں نے ایک دوسرے کا زمانہ پایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اچھے طریقے سے اس کو جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کو چیک کریں گے تو پھر ان کو یہ علت پتہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا آپ لوگوں، جی ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ غریب حدیث کیا ہوتی ہے؟ جس کی چین آف وہ جو راوی ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو اسٹیبلش نہیں ہو، یا اچھا اصطلاحاً آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اصطلاحاً جو ہم نے اس کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن پڑھی ہے اصطلاحاً غریب حدیث کی، کسی بھی ایک طریقے میں ایک طبقے میں صرف ایک راوی ہے۔ شاباش ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے جو خبر احاد پڑھی تھیں، خبر احاد اس کی 3 ٹائپس پڑھی تھی، ہم نے ایک مشہور، ایک عزیز، ایک غریب، ٹھیک ہے۔ جو خبر متواتر ہے اس کے لیے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں جو ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کثیر ہو، ٹھیک ہے، اور کثیر کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کر لیا علماء نے کہ 10، کہ ہر طبقے میں کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہوں تو وہ حدیث آپ کی جو ہے وہ خبر متواتر ہو جاتی ہے۔ اب 10 سے کم اگر راوی موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک، تو یہ آپ کی خبر احاد کہلاتی ہے، اور پھر خبر احاد کو ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا تھا 3 ٹائپس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی بھی ایک طبقے پر، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی ایک طبقے کو ہم اس میں سے جو منیمم لائک ہر طبقے کے جو منیمم راوی ہوں گے نا ہم اس کو چیک کرتے ہیں،
تو کسی بھی ایک طبقے پر اگر آپ کے 3 سے لے کے 9 راوی ہوں، کسی پہ 3 ہوں یا ہو سکتا ہے 4 ہوں، ہو سکتا ہے 5 ہوں، کسی بھی ایک طبقے پر اگر آپ کے 3 سے لے کے 9 راوی ہوں تو وہ آپ کی جو خبر ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ غریب نا، نہیں، سوری 3 سے لے کے 9، جی 3 سے لے کے 9. 3 سے لے کے 9 ہوں، ٹھیک ہے، یا تو عزیز 3 ہوں یا 4 ہوں. عزیز نا. اچھا، عزیز آپ کے نزدیک وہ عزیز کہلاتی ہے. یہ میرے خیال سے یاسمین نشد کا ہے. ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی بتائیں، عائشہ اور یمنا. ٹیچر ابھی آپ نے خبر احاد ہی بتائی ہے کہ ہر طبقے میں 3 سے 9 تک افراد ہوں، اس میں اچھا 10 سے آپ نے کم جو ہو تو وہ خبر احاد. جی آپ نے میرے خیال سے شروع کے لیکچرز نہیں اٹینڈ کیے نا، آپ کہہ رہی ہیں. ہاں جی، کچھ شروع کے میں نے نہیں کیے ہوئے ٹائم. اوکے، کیونکہ ہم یہ سب جو ہے نا ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں نا. خبر احاد کے جی 3 جی، اقسام ہوتے انشاءاللہ ہیں. انشاءاللہ میں ریکارڈنگ سے سن کے انشاءاللہ اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ پڑھا کہ 1 سے لے کے 9 راوی ہوں گے تو وہ آپ کی خبر احاد کہلائے گی. خبر احاد کو ہم نے فردر 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا، ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب. کسی بھی اب ہم دیکھیں گے طبقے پہ اگر 3 سے لے کے 9 راوی ہوں، یا تو 3 ہوں یا 4 ہوں ایک طبقے پہ، ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے 10 طبقے ہوں، کسی طبقے پہ 100 راوی بھی ہوں، لیکن اسی حدیث کی جو سند چل رہی ہے اس میں کسی ایک طبقے پہ 3 راوی ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں یا 6 ہوں یا 7 ہوں یا 8 ہوں یا 9 ہوں، تو وہ آپ کی خبر مشہور کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، خبر احاد کی ایک ٹائپ ہے مشہور، تو اس میں کسی بھی ایک طبقے پہ 3 سے لے کے 9 راوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خبریں مشہور کہلاتی ہے. اب کسی بھی ایک طبقے پہ اگر آپ کی راویوں کی تعداد صرف 2 رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 رہ جاتی ہے، تو وہ آپ کی خبریں عزیز عزیز. کہلاتی ہے. جی شاباش، وہ پھر آپ کی خبریں عزیز کہلاتی ہے. اور خبریں عزیز بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی گئی کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے. اور کوئی بھی ایسی حدیث جس کے کسی بھی ایک طبقے پر صرف ایک ہی راوی ہو، ٹھیک ہے، غریب. ہاں وہ غریب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ہم بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی ایک ہی طبقے پہ بھی اگر ایک راوی ہے، کیونکہ بہت سی سسٹرز پہلے بھی اس میں کنفیوز ہوئی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ ہر طبقے کو ہم چیک کریں گے. ہر طبقے کو آپ چیک کریں گے لیکن منیمم نمبر آف روات کے لیے، جہاں پہ آپ کو منیمم نمبر مل جائے گا اس کے اکارڈنگلی آپ اس حدیث کا درجہ بیان کر دیں گے کہ یہ غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے یا متواتر ہے، جہاں پہ آپ کو منیمم نمبر آف روات ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کو کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کوئی غریب حدیث، ٹھیک ہے، غریب حدیث ہم نے دیکھا کہ کسی بھی ایک طبقے پہ اس کا ایک ہی راوی موجود ہو، تو کوئی غریب حدیث کیا صحیح ہو سکتی ہے؟ کوئی غریب حدیث کیا صحیح ہو سکتی ہے، مقبول ہو سکتی ہے؟ ٹیچر آپ نے جیسے بتایا ہے نا کہ صحیح میں تو 5 رائٹ ہونا ضروری ہے، جی تو اگر اس میں وہ 5 رائٹ پائی جائیں گی تو وہ صحیح ہوگی نا؟ جی صحیح ہے بالکل. بس تو یہی. دیکھیں، جی جی اب جو غریب حدیث ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 2 اقوال ہیں. جیسے کہ جو بہت سے حنفی علماء ہیں وہ غریب حدیث کو کنسیڈر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک یہ بھی قابل قبول ہے، قابل حجت ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ والی حدیث غریب ہے لیکن یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پہلی حدیث ہے آپ کی صحیح بخاری کی. ٹھیک ہے، تو غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے، قابل عمل ہو سکتی ہے، قابل حجت ہو سکتی ہے اگر اس میں صحیح حدیث کی 5 شرائط موجود ہوں، یعنی اتصال سند بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، عدالت روات، ضبط روات، سب چیز اگر اس میں موجود ہیں تو پھر آپ کی کوئی غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے اور پھر وہ قابل عمل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم نے صحیح حدیث کا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ صحیح حدیث جو وہ قابل حجت ہے. اگر آپ کو کوئی حدیث میں پہنچ جاتی ہے آپ تک اور صحیح کے درجے پہ پہنچتی ہے تو آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو صحیح احادیث اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کہاں ملیں گی، تو اس کے بارے میں ہم نے 2 بکس پڑھ چکے تھے ہم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں، کہ صحیح بخاری میں آپ کو صحیح احادیث ملیں گی اور صحیح مسلم میں بھی آپ کو جو ہے احادیث ساری صحیح ملیں گی. ٹھیک ہے، یہ صحیحین پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس پہ تمام علماء کا اجتماع ہے، تمام علماء متفق ہیں کہ یہ دونوں صحیحین میں جتنی بھی احادیث ہے وہ سب کی سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز بس میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ کچھ احادیث جو ہے وہ معلق احادیث بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، معلق احادیث وہ ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ اگر وقت بچے ہمارے پاس، ہمارے کورس میں یہ چیز شامل نہیں ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور بتاؤں اگر ہمارے پاس وقت ہوا. کلاسز جب ہمارا جو سلیکٹڈ کورس ہے وہ جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، جب وہ ختم ہو جائے گا تو میں کوشش کروں گی کچھ چیزیں آپ کو ایکسٹرا بھی بتاؤں بعد میں. تو معلق احادیث وہ ہوتی ہیں جس میں جو آپ کی سند کی جو ہے اس میں سند کی ابتدا میں سے کچھ راویوں کو ہٹا دیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی حذف کر دیا ہو، تو وہ آپ کے معلق احادیث کہلاتی ہیں. سند کی ابتدا سے مراد ہے اینڈ، یعنی کہ جیسے کہ امام بخاری ہیں، امام بخاری سے اوپر ایک اور راوی ہیں، یہ جو سند ہے یہ اگر کسی کی ختم ہو گئی ہو یا حذف کر دی ہو تو وہ آپ کی معلق حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، معلق حدیث جیسے کہ اب سپوز میں اس وقت کوئی حدیث بیان کروں اور میں اس کی پوری سند نہ بیان کروں اور میں آپ سے کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے یہ آپ ایک طرح سے ایک معلق حدیث میں نے بیان کر دی کہ میں نے پوری کی پوری سند کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، تو معلق حدیث جو ہے یہ بھی جو ہے آپ کی مردود حدیث کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معلقات موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی تو ہم نے بات کی کہ صحیحین کی جو جتنی بھی ساری کی ساری احادیث ہے وہ سب کی سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں کچھ معلقات بھی موجود ہیں. معلق حدیث سب کو سمجھ میں آ گیا کہ جس کی جو سند کی ابتدا ہے وہاں سے جو راوی ہیں، کچھ راوی یا پھر سارے کے سارے راویوں کو حذف کر دیا جائے تو وہ آپ کی معلق حدیث کہلاتی ہے. اور آپ ڈائریکٹ کر کے یا تو صحابی کا حوالہ دے کے بتا دیں وہ حدیث، یا ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ حدیث بتا دیں تو وہ آپ کی معلق حدیث کہلاتی ہے. تو بخاری اور مسلم میں معلقات موجود ہیں. صحیح مسلم میں تو شاید صرف ایک ہی موجود ہے کہیں تیمم کے باب میں، لیکن بخاری میں کافی معلقات موجود ہیں. لیکن یہ جو معلقات ہیں بخاری کی، تعلیقات البخاری، یہ جو ہے جہاں پہ آپ کے ابواب ہیں، فقہی ابواب کے جو نیچے احادیث ہیں ان میں یہ معلقات نہیں ہیں، بلکہ صرف ابواب کے انٹروڈکشن میں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے کہ سپوز کہ آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ نے بخاری کا بھی اٹھا کے پڑھی ہو تو امام بخاری کا جو طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک باب باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز کہ زکوٰۃ کا ہم نے باب لے لیا، زکوٰۃ کے باب کے اندر وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں جس میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی ایکسپلینیشن وہ زکوٰۃ کی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچے باقاعدہ اس کے اوپر احادیث پوری کی پوری بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مسائل. تو جہاں پہ مسائل کی بات آتی ہے وہاں پہ تو کوئی بھی معلق حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسائل میں کوئی بھی معلق حدیث موجود نہیں ہے. لیکن جب باپ کا وہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو وہاں پہ کچھ معلق احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہاں تک سب کو الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو جو باپ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہوتا ہے، جو باپ کا تعارف ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ معلق حدیث موجود ہیں. آپ نے وہاں پہ کبھی دیکھا ہوگا تو اس سے آپ کو ملتا ہوگا کہیں پہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ڈائریکٹ انہوں نے اس بات کو اسٹارٹ کر دیا ہے. لیکن جہاں پہ مسائل کی نیچے بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ پوری کی پوری سند لے کے آتے ہیں کہ ہم نے سمینا، ہم نے ان سے سنا، ہم نے ان سے سنا، اس نے ان سے سنا، پوری کی پوری سند وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تعلیقات بخاری کہلاتی ہیں. کہ لیکن یہ جو تعلیقات بخاری ہیں یہ صرف اور صرف ابواب کے انٹروڈکشن موجود ہے، مسائل میں موجود نہیں ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جو بھی انٹروڈکشن میں بھی جو تعلیقات ہیں بہت ساری ہیں وہ، تو ان میں سے بھی جو اکثر تعلیقات ہیں ان کو امام بخاری نے کسی اور پوائنٹ پر، کسی اور موقع پر، کسی اور جگہ پر کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کیا ہوا ہوتا ہے اپنی ہی کتاب میں. ٹھیک ہے، جو بہت سی تعلیقات ہیں ان کو امام بخاری نے اپنی ہی کتاب میں کسی اور جگہ پر کمپلیٹ سند کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تعلیقات تو آپ کی یہاں سے لائک وہ تو یہ ہوگا کہ اب
صحیح ہو گئی، کیونکہ ان کی سند انہوں نے کہیں اور بیان کر دی. یعنی باپ کے عنوان میں تو نہیں بیان کی، جہاں پہ باپ کو عنوان تھا، جہاں پہ باپ کا تعارف تھا، وہاں پہ تو انہوں نے اس کو مولک حدیث کے طور پہ لے کے آ گئے، لیکن اسی حدیث کو انہوں نے اپنے ہی کتاب کے کسی اور جگہ پر کمپلیٹ سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد صرف ہمارے پاس 160 احادیث ایسی رہ جاتی ہیں امام بخاری کے اس میں جو کہ اب بھی مولک ہیں، یعنی ان کو انہوں نے کہیں اور بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے، باقی سب کو تو بیان کر دیا، لیکن 160 ایسی ہیں جن کو ابھی بیان نہیں کیا. تو وہ جو 160 ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بہت سی کتابیں بعد میں علماء نے لکھی، جیسے کہ امام ابن حجر نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے 2 یا 3 کتابیں اسی اس پہ لکھی ہے تعلیقات بخاری کے اوپر، اور پھر انہوں نے جو تعلیقات امام بخاری نے لکھی تھی ان کی پوری سند اپنی کتابوں میں بیان کر دی. ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ صحیحین میں ویسے تو صحیحین جو ہے صرف بخاری اور مسلم کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ اس میں ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ جب انشاءاللہ آگے اور علم حاصل کریں گے تو آپ کہیں گے اس میں تو مولک حدیث ہے، تو یہ کیسے صحیح ہے، یہ تو ہم نے غریب سے پڑھی تھی، یہ تو صحیح نہیں ہو سکتی. تو میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں کہ اس پہ بھی علماء نے بعد میں کام کیا اور ان کی سندیں تلاش کر کے لکھ دی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی صحیح ہیں، آلدو کہ وہ دیکھنے میں آپ کو مولک لگ رہی ہیں لیکن وہ بھی آپ کی صحیح ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی صحیح کتاب میں، صحیح سے مراد میری جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور بھی بہت سی کتابیں جنہوں نے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، اس طرح سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جنہوں نے جو صحیح کے نام سے ہمارے پاس ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ صحیح کے جو مولک حدیث ہے وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو صحیحین ہے یعنی امام بخاری کی اور امام مسلم کی جو دونوں کتابیں ہیں ان کے بارے میں تمام جو شیخین ہیں جتنے بھی ہیں علماء مطلب سب کا اس بات کے متفق ہے کہ اس کی ساری احادیث صحیح ہیں. جو مولک تھی ان پہ بھی کام ہو چکا ہے اور ان کو بھی چیک کیا جا چکا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ امام بخاری کی ٹوٹل 7,275 ہیں اور امام مسلم کے جو ہے نا 12,000 ہیں، اس میں سے 4,000 بیسک ہیں. جی تو یہ سارے کی سارے جیسا 7,275 اور 12,000 یہ ساری کی ساری صحیح حدیث ہیں، رائٹ؟ جی جی، بخاری اور مسلم کی ساری احادیث بالکل ٹھیک ہیں. دونوں کتابوں میں جو بیسک احادیث ہیں وہ 4,000 ہیں. بخاری میں بھی 4,000 ہیں اگر ہم مقررات کو ہٹا دیں. تو مقررات جیسے ہم نے بتایا تھا جو ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ہی حدیث کو نماز کے باب میں الگ لے کے آ جاتے ہیں، زکوٰۃ میں الگ لے کے آ جاتے ہیں، اسی حدیث کے مختلف ٹکڑے بیان کرتے ہیں امام بخاری، اور امام مسلم اسی حدیث کو بار بار پورا بیان کرتے ہیں مسئلے میں. اگر ہم مقررات کو ہٹا دیں تو دونوں کتابوں میں جو بیسک احادیث ان کی تعداد 4,000 ہے اور 4,000 کی 4,000 احادیث جو بالکل صحیح ہیں. صحیح ہے. اس ایون یہ جو مولک احادیث ہیں وہ بھی سب کے سب ان پہ بھی کام ہو چکا ہے، وہ بھی سب صحیح ہیں. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی نہیں، ٹھیک کلیئر ہے، ہو گیا الحمدللہ. الحمد للہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس پہ یہ جو 2 کتابیں نا ان پہ تو سارے کے سارے علماء کا اجتماع ہو گیا، لیکن جو باقی مزید کتابیں بھی ہیں ابھی ہم ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان پہ آپ آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان پہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بالکل صحیح کتابیں ہمارے تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیں کہ صحیح احادیث تو بہت ساری ہیں، لیکن امام بخاری نے یا امام مسلم نے اپنی کتاب میں صرف 4,000 احادیث ذکر کی ہیں. تو باقی اگر صحیح احادیث آپ کو ڈھونڈنی ہوں گی تو وہ کہاں ملیں گی آپ کو؟ ٹھیک ہے، وہ کہاں ملیں گی؟ باقی بھی تو احادیث ہے جو کہ بہت سی صحیح ہیں، تو وہ کہاں ملیں گی آپ کو؟ تو وہ آپ کو ملیں گی مزید ہم کتابیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ملیں گی مستدرک حاکم میں. نام سنا آپ لوگوں نے مستدرک الحاکم کا؟ صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی 3 بکس ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث مزید ملیں گی، لیکن ان کی ساری احادیث صحیح نہیں ہیں. بیشتر احادیث میجورٹی جو ہے وہ آپ کی صحیح ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ احادیث ان کے اس میں بھی ضعیف ہوں گی. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستدرک کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مستدرک کتابوں کے نام سنے ہوں گے، تو یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ مستدرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
تو مستدرک جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیث کی اصطلاح میں ایک ایسی کتاب کو مستدرک کہتے ہیں جس میں اس کا جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں، انہوں نے ایسی روایات کو جمع کیا ہو جو کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق ہوں، اور اس دوسرے مصنف کی کتابوں میں وہ احادیث درج نہ ہوں۔ سپوز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صحیح امام بخاری جو تھے، امام بخاری کی کچھ شرائط تھیں، ٹھیک ہے، امام بخاری کی کچھ شرائط تھی، ان شرائط کی بیس پر انہوں نے اپنی جو صحیح بخاری ہے اس میں احادیث کو جمع کیا ہے۔ انہوں نے ساری احادیث کو جمع نہیں کیا، ان کی کچھ شرائط تھیں، جیسے کہ ان کو یہ تھا کہ سما ثابت ہو، سما کے لیے وہ کہتے تھے کہ ملنا ہو، ضرور مطلب القاء بھی ہوا ہو، اس سے کہ ملاقات کی ہو، ایک راوی نے دوسرے راوی سے ملاقات کر کے خود سنا ہو، ٹھیک ہے، اس وجہ ان کی مختلف شرائط تھی امام بخاری کی حدیث لکھنے کی۔ اچھا، اب 4000 احادیث انہوں نے لکھ دی ان شرائط کے مطابق، لیکن انہی شرائط کے جو پوری اترتی تھی، مزید احادیث بھی ایسی موجود تھی جو ان شرائط پر پوری اترتی تھی۔ ان 4000 احادیث کے علاوہ اور بھی مزید احادیث ایسی موجود تھیں جو امام بخاری یا امام مسلم کی شرائط کے مطابق تھیں، لیکن امام بخاری یا امام مسلم نے ان کو اپنی کتابوں میں درج نہیں کر سکے۔ اب وہ درج نہیں کر سکے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، وقت کی کمی کی وجہ سے یا واٹ ایور بی دا ریزن، کہ وہ کسی وجہ سے اگر اپنی کتابوں میں ان کو جمع نہیں کر سکے، تو اب وہ احادیث جو ہے وہ آپ کو مستدرکات میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ مستدرک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں اس کے رائٹر نے کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہو، اور یہ وہ احادیث ہو جو کہ اس اوریجنل رائٹر جس کی شرائط کے مطابق انہوں نے جمع کیا ہے اس کی کتاب میں موجود نہ ہو۔ یعنی مستدرک حاکم کو آپ دیکھیں گے تو جو اس میں احادیث ہیں وہ ہوں گی تو امام بخاری کی شرائط کے مطابق، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوں گی تو انہیں کی شرائط کے مطابق، لیکن کیا ہے کہ وہ ادھر موجود نہیں ہوں گے، مطلب ریپیٹیشن نہیں ہو رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لکھا ہو پھر انہوں نے خود بھی لکھ دیا ہو، ایسا نہیں ہوگا، ریپیٹیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ جی آگے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو مستدرک حاکم جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق انہوں نے لکھا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے جن شرائط کی بیس پر اپنی کتابوں کو تصنیف کیا تھا، انہوں نے وہی شرائط لی، اور وہ احادیث جو ان کتابوں میں ذکر ہونے سے رہ گئی تھی، انہوں نے ان احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا۔ اچھا، انہوں نے دعویٰ تو یہی کیا تھا کہ میں انہی احادیث کو جمع کروں گا جو ان کی شرائط کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی احادیث بھی ڈال دیں جو کہ ان کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، لیکن ان کے نزدیک ان کو لگا کہ وہ صحیح ہیں، لیکن وہ ان کی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق نہیں تھی۔ تو اس لیے بھی اس کتاب میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی احادیث تو صحیح ہیں، ٹھیک ہے، بیشتر احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں، یعنی آپ اس کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے، میجورٹی صحیح ہیں، بہت زیادہ جو ہے ایسی ہیں جو صحیح ہیں، لیکن پھر بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں تھوڑا سا آپ کو دوف ملے گا، آلدو کہ وہ جو دوف ہے بہت زیادہ معمولی ہوگا۔ یہاں تک بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ جی، تو مستدرک کون سی کتاب کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ٹیچر، ایسی کتاب جس کے مصنف نے کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق احادیث جمع کی ہوں، اور جو جی، پہلا والا مصنف ہے جنہوں نے شرائط مقرر کر کے تو احادیث کو جمع کیا ہے، انہوں نے اپنی بک میں ان احادیث کا ذکر نہ کیا ہو۔ شاباش، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو ماشاءاللہ بالکل آپ نے بات صحیح سمجھی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو مستدرک ایسی کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مستدرک حاکم کے جو مصنف ہیں امام ابو عبداللہ، تو انہوں نے دعویٰ تو یہی کیا تھا کہ انہوں نے ایسے ہی کام کیا، لیکن ان کی بک پہ کچھ احادیث ایسی آ گئیں جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کی صحت تھوڑی سی، ان کی کتاب کی صحت ان کے مقابلے میں تھوڑی کم ہے، ٹھیک ہے، آلدو کہ بہت صحیح کتاب ہے، بہت ریلائبل ہے، لیکن پھر بھی اس پہ کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ جو ہم امام ہے نا، امام ابو عبداللہ،
امام حاکم ان کو بیسیکلی شارٹ فارم میں کہہ دیتے ہیں. ان کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشا پوری. تو ان کو امام حاکم ہم کہہ دیتے ہیں. تو ان کا کیا ہے کہ یہ نا لائک کسی بھی حدیث کے حکم لگانے میں نا تھوڑا نرمی سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تساہل بھی کہتے ہیں کہ تساہل سے کام لیتے ہیں، نرمی سے کام لیتے ہیں. یعنی ایک حدیث اگر اس کو بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو نہیں چیک کر پاتے، اس کو تھوڑا سا کچھ یہ ہے اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، جس کی وجہ سے ان کی وہ احادیث جو کہ امام بخاری امام مسلم کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، انہوں نے ان احادیث کو بھی صحیح کہتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کر دیا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ امام ذہبی ان کے بعد ہے، تو انہوں نے ان کی احادیث کا دوبارہ تجزیہ کیا، ان کی احادیث کو سب کو چیک کیا اور پھر ان احادیث پر حکم لگایا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس امام ذہبی کی کتاب سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ یہ احادیث صحیح ہیں اور یہ پھر ان میں تھوڑی سی کمی موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے صحیح ابن حبان، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح احادیث جو کہ امام بخاری اور امام مسلم سے رہ گئی تھیں تو وہ اور کہاں میں ملیں گی. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہم نے پڑھا مستدرک الحاکم میں ملیں گی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ صحیح ابن حبان، اس میں بھی آپ کو صحیح احادیث بیشتر صحیح احادیث مل جائیں گی، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس صحیح ابن حبان کی جو ترتیب ہے نا وہ کوئی باقاعدہ ترتیب نہیں ہے. انہوں نے اپنے لحاظ سے کوئی ترتیب کی جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو امام بخاری کی کتاب ہے وہ ابواب کے لحاظ سے، فقہی ابواب کے لحاظ سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے نا. اگر آپ نے اب نماز کے اوپر کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے آپ آرام سے نماز کے باب میں جائیں گے. دیکھیں ہمیں ہر دور کو لے کے چلنا ہے. اس وقت تو ہمارے پاس موبائل بھی موجود ہوتے ہیں، ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں مختلف بک سے احادیث مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ بہت پہلے کے دور میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی موبائل کا ایسا انٹرنیٹ کا دور نہیں ہوتا تو ایک کتاب ہی ہوا کرتی تھی نا. تو اب جیسے کسی نے کوئی نماز کی حدیث دیکھنی ہوتی تھی تو ان کو جو صحیح بخاری ہے پوری کی پوری نہیں دیکھنی پڑتی تھی، وہ صرف نماز کا ایک باب کھولتے تھے اور اسی باب کی ساری احادیث کو چیک کر لیتے تھے. جیسے مسانید لکھی گئی، تو مسانید آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے اکارڈنگلی لکھی گئی. تو کوئی انسان چاہتا تھا کہ بھائی مجھے حضرت ابوبکر کی ساری احادیث مل جائے، تو وہ کیا کرتا تھا ان مسانید میں سے کوئی ایک مسند لیتا تھا اور ان کے حضرت ابوبکر کا باب کھولتے تھے اور ساری کی ساری ان کی احادیث پڑھ لیا کرتے تھے، سب کے سب کو ایک جگہ مل جایا کرتی تھی. لیکن جو یہ ابن حبان نے جو اپنی صحیح لکھی اس میں انہوں نے اس ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھا، نہ ہی انہوں نے مسانید کے لحاظ سے مرتب کیا اپنی کتاب کو، نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ ابواب کے لحاظ سے یعنی فقہ ابواب کے لحاظ سے بھی نہیں ترتیب دی. تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل کام ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اگر کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے تو آپ کو نہیں پتا، وہ ایک رینڈم اس میں ہے آپ کا سیکوینس، تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی، تو آپ کو پوری کی پوری کتاب کو کھنگالنا پڑے گا. تو یہ وہ بہت ہی جو ایکسپرٹ جن کو پوری کی پوری کتاب رٹی ہوئی ہو تو وہ تو یہ کام کر سکتے تھے، لیکن ایک عام انسان کے لیے ان کی کتاب میں حدیث کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اور علماء آئے بعد میں جنہوں نے ان کی کتاب پر کام کیا، جیسے کہ ابو الحسن علی بن بلبان آئے، انہوں نے ان کی کتاب کو ابواب کی بنیاد پر ترتیب دیا اور اسے ایک اور نیا نام دیا التقاسم الانواع. ٹھیک ہے. انہوں نے اس عنوان سے ایک اور کتاب ترتیب کی جس میں احادیث تو وہی تھیں جو صحیح ابن حبان کی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو ترتیب دے دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اور بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کی کتاب کو ترتیب دے کے، ایک اور آئے جنہوں نے کہ امیر علاء الدین بلبان، انہوں نے ان کی الاحسان فی تقریب ابن حبان، انہوں نے بھی ان کی کتاب کو ترتیب دے کے اور ان کی کتاب کو آسان کر دیا. تو صحیح ابن حبان کے بارے میں بھی یہ یاد ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا نرمی سے کام لیتے تھے، ہر احادیث کو ان پہ صحیح کا درجہ، ان کو صحیح کی جو ہے ان کو صحیح قرار دینے میں تھوڑا سا نرمی سے کام لیتے تھے. لیکن مستدرک حاکم سے بہتر کتاب ہے صحیح ابن حبان. ٹھیک ہے. یہ ان سے تھوڑا بہتر ہے. جبکہ صحیح ابن خزیمہ، اب ہم صحیح ابن خزیمہ کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحیحین کے بعد یہ کتاب سب سے زیادہ بہتر ہے. اس میں بھی کچھ ضعیف احادیث موجود ہیں، لیکن وہ جو ضعیف احادیث ہیں ان کو جو کمزوری ہے، ان کا جو ضعف ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے. صحیحین کے درجے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم سے زیادہ بہتر کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے حدیث ڈھونڈنی ہوگی تو سب سے پہلے بخاری اور مسلم میں ہی ڈھونڈیں گے،
اس کے بعد اگر وہاں نہیں ملے گی تو آپ صحیح ابن خزیمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر صحیح ابن حبان اور پھر مستدرک حاکم. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات کلیئر ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اب آپ نے پڑھ لیا مستدرک، اب ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے مستخرج. میں کلاس کا ٹائم چلے ہم کرتے ہیں اسٹارٹ، انشاءاللہ جتنا ہو جاتا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں. اچھا، مستدرک کی آپ لوگوں سب کو سمجھ میں آ گئی ڈیفینیشن، الحمدللہ بہت اچھے سے آپ لوگوں نے خود بھی مجھے بتا دی اس کی ڈیفینیشن کہ کیا ہے مستدرک. اب آپ نے سنا ہوگا کچھ کتابوں کے نام مستخرج کے نام سے بھی، ٹھیک ہے، کہ مستخرج کیا ہوتا ہے. اب مستخرج، ٹھیک ہے، مستخرج ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں اس کے رائٹر نے حدیث کی کسی کتاب کو لے کر اس کی احادیث کو اپنی ذاتی سندوں سے بیان کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ سند ہوتی ہیں جو کہ اصلی کتاب میں نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، اگر مستخرج کے بارے میں دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مستخرج البخاری، ٹھیک ہے، ایک اگر ہم کوئی کتاب دیکھتے ہیں کہ مستخرج البخاری، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ امام بخاری کی جو احادیث ہوتی ہیں وہی احادیث لیتے ہیں، وہی احادیث ہیں. ٹھیک ہے، مستدرک میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ احادیث نہیں ہیں، ان کے علاوہ دوسری احادیث ہیں. مستخرج میں وہی سیم احادیث ہوتی ہیں لیکن ان کی سندیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جیسے امام بخاری نے اگر اس کو ایک سند سے بیان کیا، سپوز اے بی سی ڈی کر کے ایک سند سے انہوں نے اگر بیان کیا ہے اس کو اپنی کتاب میں امام بخاری نے، تو جو مستخرج والے جو مصنف ہوں گے وہی سیم حدیث لیں گے لیکن اس کی سند ڈفرینٹ ہوگی. اگر وہاں پہ اے بی سی ڈی تھی تو یہاں پہ اے بی اور ای ڈی کچھ اس طرح کر کے ہوگی. ٹھیک ہے، سند مختلف ہو جائے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے، مستدرک اور مستخرج میں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. سمجھ میں آ گئی سب کو چیزیں؟ مستدرک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ کیا ہے، وہ استدراک سے آپ سمجھ لیں کہ جو رہ گئی ان سے، انہوں نے ان احادیث کا ادراک کیا جو کہ ان سے رہ گئی تھی مصنف سے، یعنی امام بخاری امام مسلم سے جو رہ گئی تھی، تو انہوں نے ان کا جو ہے وہ ادراک کیا. جبکہ مستخرج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستخرج میں کیا ہے کہ وہی احادیثیں سیم جو کہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن انہوں نے ڈفرینٹ سندوں کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا. ٹھیک ہے، سیم حدیث کو ڈفرینٹ سند کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا تو وہ مستخرج کہلاتی ہے. ٹیچر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ احادیث جو ہیں وہ بخاری میں اور مسلم میں جیسے موجود ہیں، لیکن سند جو ہے سند کے لحاظ سے صرف مختلف ہوگا، باقی سیم. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، حدیث وہی ہے، صرف سند مختلف. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس کے جو حدیث کا جو متن ہے نا وہ میننگ سمجھے سیم ہے. ہو سکتا ہے الفاظ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میننگ اس کا جو ہے نا وہ سیم نکلے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سند سے سپوز ایک سند سے ایک چیز کو بیان کیا ہے تو انہوں نے جو الفاظ بیان کیا، اب جب دوسری سند سے آئی تو وہ الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سنا، آپ سے آگے کسی اور، آپ نے کسی اور کو یہ بات بتائی، تو جو میں الفاظ بولوں گی تو ضروری نہیں کہ آپ ایز اٹ از الفاظ آگے والے کو بتائیں گی، تھوڑے سے الفاظ میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے بات. جب ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے ایک بات سن رہی ہیں تو آپ بھی سن رہی ہیں اور آپ کے ساتھ میرے خیال سے کلاس میں یاسمین ہے. ٹھیک ہے، اب یاسمین اور عائشہ آپ دو کلاس میں موجود ہیں. اب آپ نے کل جا کے کلاس میں جو ہے وہ رشنا کو بتایا کہ بھائی ٹیچر نے کلاس میں یہ پڑھایا تھا، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ دونوں کے الفاظ بالکل سیم ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے نا، ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں نا. تو ایسے ہی ہوا ہے کہ جب سندیں مختلف ہو گئی نا، ہماری بھی سند مختلف ہو رہی ہے نا، آپ نے مجھ سے سنا اور آپ نے جا کے ان کو بتایا رشنا کو، یاسمین نے بھی مجھ سے سنا لیکن یاسمین نے بھی رشنا کو بتایا، تو سند ڈفرینٹ ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے، تو جب وہ آگے جا کے بتا رہی ہیں تو وہ اپنے الفاظ میں کچھ کر کے بتایا. ہو سکتا ہے انہوں نے میرے الفاظ کو کاپی بھی کیا ہو، لیکن obviously انسان ہونے کے ناطے ہم ایز اٹ از کاپی کر نہیں سکتے. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب سند مختلف ہوتی ہے تو الفاظ تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں لیکن میننگ سیم ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے، جب ابھی ہو سکتا ہے آپ نے اس لیول پر بھی کام کیا یا نہیں کیا، جب آپ آگے آ کے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو آپ کو ایک ہی حدیث اگر آپ اس کو سرچ کریں گے نا نیٹ پہ تو وہ آپ کو حدیث ملے گی مختلف کتابوں میں، لیکن تھوڑے چھوٹے موٹے الفاظ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہوں گے لیکن میننگ بیسیکلی اس کا سیم نکل رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ اس کے الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں لیکن میننگ اس کا سیم ہوگا.
صحیح ہے. تو اگر آپ نے کوئی حدیث اگر آپ نے مستخرج سے اٹھائی ہے تو آپ اس حدیث کے بارے میں آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امام بخاری نے فرمایا، اگر آپ نے مستخرج سے اٹھائی ہے تو. ٹھیک ہے، کیونکہ مستخرج میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو. ہاں اگر تو مستخرج کے جو مصنف ہے اس نے اس حدیث کے آگے لکھ دیا کہ بھئی یہ حدیث سیم الفاظ کے ساتھ صحیحین میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ حدیث امام بخاری کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو سیم الفاظ ہیں، پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن مستخرج کی ہر حدیث کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام بخاری کی کتاب سے میں نے اٹھائی ہے یا امام بخاری نے یہ اپنی اس میں ڈالی ہے، اگر الفاظ ڈفرینٹ ہوں گے تو. ٹھیک ہے، پھر کچھ مستخرجات لکھی گئی ہیں صحیحین پہ. ایک ابو بکر اسماعیلی کی ہے مستخرج علی البخاری. پھر ابو عوانہ کی ہے جو مسلم پہ مستخرج ہے. اور اسی طرح سے ابو نعیم الاصبہانی کی ہے جو کہ انہوں نے بخاری اور مسلم دونوں پہ مستخرج لکھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے دونوں کی ہی احادیث کو لے کے اور ان پہ اپنی ایک مستخرج لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اسناد دونوں کی ڈفرینٹ ہوں گی ٹوٹلی، مطلب اسناد کا ڈفرینٹ ہونا ضروری ہے، وہ ڈفرینٹ ہوں گی. لیکن جو متن ہے وہ سیم بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، بٹ میننگ متن کے سیم ہونے چاہیے. الفاظ جو ہے متن کے تھوڑے بہت آگے پیچھے تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میننگز جو ہے وہ متن کے بالکل سیم ہونے چاہیے، مستخرج کے اور جس مستخرج علیہ کے، یعنی جس کے اوپر مستخرج لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی مستخرج لکھی کیوں گئی، مطلب دیکھیں مستدرک لکھنے کا تو ہمیں ایک سمجھ میں آیا ہے بھائی ہاں کہ اس لیے لکھی گئی کیونکہ بہت سی احادیث رہ گئی تھی صحیحین میں درج ہونے سے، تو وہ ہم آپ کہاں پہ تلاش کریں، تو اس لیے مستدرک لکھی گئی تاکہ باقی احادیث ہمیں وہاں پہ مل جائیں. لیکن مستخرج میں تو وہی سیم احادیث آ رہی ہیں جو بخاری نے بھی لکھ لی اپنی کتاب میں، مسلم نے بھی لکھ لی اپنی کتاب میں، امام مسلم نے بھی. تو مستخرج لکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو آج ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہماری کلاس کا، تو ہم انشاءاللہ مستخرج لکھنے کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے، کیوں مستخرج لکھی گئی، کیوں اتنی زیادہ محنت کی گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ کلاس کو اینڈ کر لیں گے. ٹیچر اور کوئی آپ کے جو الحمدللہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں پلیز آپ لوگ ایک دوسرے کو ضرور ساتھ لے کے چلیں، ایک دوسرے کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو علم کا سفر ہے نا یہ مشکل ضرور ہے، لیکن جب آپ ایک دفعہ اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگتا ہے. اور اس میں ایک دوسرے کی موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے نا. اکیلے چلنا ظاہر ہے آپ کو ایک مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کٹھن راستے پہ اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ مل جاتے ہیں تو وہی راستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ضرور اپنی کلاس فیلوز کو موٹیویٹ کیا کیجیے کہ وہ کلاس ضرور اٹینڈ کریں. نوٹس وغیرہ سب ہیں آپ کے پاس موجود، لیکن ایک سننے کی بات جب آپ کے کانوں میں کوئی بات پڑتی ہے تو آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ میں وہ چیز آ رہی ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کیجیے گا نیکسٹ کلاس میں. آج تو کلاس میں بہت ہی کم اٹینڈنس ہے، لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ کے رکھے. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.